अस्सलाम वालेकुम दोस्तों آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عید آنے پر مردے کیوں روتے ہیں؟ بلکہ عید تو خوشی کا دن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا ہے، پھر مردے عید آنے پر کیوں روتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یتیم بچے کا واقعہ بھی سنائیں گے جو بچہ عید کے دن رو رہا تھا۔ سب سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے تمام دوستوں سے شیئر کریں۔ تو آئیے واقعے کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں مگر ان میں سے ایک بچہ ایک طرف بیٹھا رو رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں۔ پیارے نبی نے اس بچے سے فرمایا، بیٹا کیا بات ہے، تو رو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ کھیلتا نہیں؟ غالباً بچہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس کے مخاطب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا پریشانی کی وجہ سے نہیں پہچان سکا ہوگا، اس لیے اس نے کہا، صاحب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے، دراصل میرا باپ فلاں غزوے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، وہ میرا مال کھا گئے اور میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ گھر۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے اور نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو میرا غم تازہ ہو گیا، اسی لیے رو پڑا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ میں تیرا باپ، عائشہ تیری ماں، فاطمہ تیری بہن، علی تیرے چاچا اور حسن و حسین تیرے بھائی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر تو میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے گھر لے آئے اور اسے خوبصورت کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور کھانا کھلایا۔ وہ خوش و خرم باہر نکلا تو لڑکوں نے پوچھا، ابھی تو رو رہا تھا اور اب بڑا خوش و خرم ہے، بات کیا ہوئی؟ وہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا، میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا، اور اب میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں سیدہ عائشہ، بہن سیدہ فاطمہ، چچا سیدنا علی اور بھائی حسن و حسین بن چکے ہیں۔ یہ سن کر لڑکے کہنے لگے، کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ یہ لڑکا ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، حتیٰ کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو یہ بچہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، افسوس میں آج پھر یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب بات یہ ہے کہ عید تو تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان پر اس سے نہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان میں اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اس طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے اور وہ مردے پھر عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو وہ پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا۔
بشرط یہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے، اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے ریپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے، رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے، تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ایک یتیم بچے کا واقعہ سنایا، اور بتایا عید آنے پر مردے یعنی جو مر گئے وہ کیوں روتے ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔